تصور کریں آپ کا 6 ماہ کا بیٹا پیاس سے تڑپ رہا ہو اور آپ کے پاس پانی مانگنے کے لیے سوائے اللہ کے کوئی نہ ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سب کچھ برداشت کیا۔ آج ہم روئیں گے نہیں، سمجھیں گے کہ انہوں نے اپنی جان کیوں دی۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 3 باتیں کریں گے۔ کربلا کا پس منظر کیا تھا؟ واقعہ کربلا کیسے ہوا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کے لیے قربانی کیوں دی؟ دوستو، ہر واقعے کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ کربلا بھی اچانک نہیں ہوئی۔ سن 60 ہجری مدینہ منورہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ خلافت ان کے بیٹے یزید کو مل گئی۔ یزید کا کردار کیسا تھا؟ تاریخ لکھتی ہے وہ شراب پیتا تھا، بندروں سے کھیلتا تھا، نماز چھوڑ دیتا تھا، اسلامی نظام کے بجائے بادشاہت والا نظام لانا چاہتا تھا۔ یزید نے سب کو بیعت مانگی۔ بیعت کا مطلب میں تمہارا لیڈر ہوں، تم جو کہو گے میں مانوں گا۔ اب مدینہ میں کون تھے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 راستے تھے: چپ ہو جائیں، بیعت کر لیں، عیش کی زندگی گزاریں۔ نمبر 2، حق کے لیے آواز اٹھائیں چاہے جان چلی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا راستہ چنا، کیونکہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو جاتے تو کل ہر ظالم یہ دلیل دیتا، دیکھو نبی کے نواسے نے بھی بیعت کر لی تھی تو ہم کیوں نہ کریں۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ چلے گئے تاکہ خون خرابہ نہ ہو۔ کوفہ والوں کے خط۔ کوفہ والوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 خط لکھے، آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یزید کو نہیں مانتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تاکہ صورتحال چیک کرے، لیکن کوفہ والوں نے دھوکہ دیا، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رستے میں خبر ملی، اب واپسی کا راستہ بھی بند، آگے کا راستہ بھی خطرناک۔ تب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقا میری قربانی سے ہے تو تلواریں مجھ پر ٹوٹ پڑو۔ 2 محرم 61 ہجری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 افراد کے ساتھ کربلا کی زمین پر پہنچے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے سب ساتھ تھے۔ یزید کی فوج 30,000 سے زیادہ، پانی بند کر دیا گیا۔ 7 محرم سے ہی پانی بند کر دیا گیا۔ 9 محرم کی رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں کو کہا، تم سب آزاد ہو جاؤ، چلے جاؤ، اندھیرے میں نکل جاؤ۔ سب نے ایک آواز ہو کر کہا، یا حسین، ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ 10 محرم نماز فجر کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، کہا، لوگو تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، نبی کا نواسہ ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو تم مجھے چھوڑ دو، اگر میں سچا ہوں تو تم لوگ میری بات مان لو۔ جواب میں تیر برسائے گئے، پھر قربانیاں شروع ہوئیں۔ حضرت علی اکبر 18 سال کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ امام سے اجازت مانگی، میدان میں گئے، آخری جملہ تھا، ابا جان پیاس لگی ہے، شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جسم اٹھا کر خیمے میں رکھا۔ حضرت قاسم علیہ السلام کم عمر تھے، شادی کا جوڑا پہن کر میدان میں گئے، شہید ہو گئے۔ حضرت عباس علمدار امام کے بھائی 6 ماہ کے علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ عباس پانی لینے دریا پر گئے، مشکیزہ بھرا، واپسی پر دونوں بازو کٹ گئے،
پھر بھی مشکیزہ دانتوں سے پکڑا، تیر لگا، شہید ہو گئے، پانی نہ پہنچا۔ حضرت علی اصغر 6 ماہ کے بچے، امام نے انہیں اٹھا کر پانی مانگا، جواب میں 3 تیر بچے کے گلے میں لگے۔ امام نے خون ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف اچھالا اور کہا، یا اللہ، اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ عصر کا وقت، اب میدان میں صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے زخمی اکیلے لڑتے رہے، جب گھوڑے سے گرے تو سجدے کی حالت میں تھے۔ آخری جملہ کیا تھا؟ بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ۔ شہادت ہوگی، خیموں کو آگ لگا دی گئی، عورتوں اور بچوں کو زنجیروں میں جکڑ کر کوفہ پھر شام لے جایا گیا۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لیتے تو لوگ کہتے اسلام میں شراب، ظلم سب جائز ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دیا کہ دین سودا نہیں ہوتا، حق پر ڈٹنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سردار بھاگتا نہیں ڈٹ جاتا ہے۔ 72 لوگ 3 دن بھوکے پیاسے، بچے ذبح ہو گئے، لیکن کسی نے ہائے نہیں کی، سب نے انا اللہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ یہ ہے صبر۔ قرآن کہتا ہے، صبر کرنے والوں کو بشارت دو۔ کربلا صرف 61 ہجری کا واقعہ نہیں، ہر دور میں ایک یزید ہوتا ہے، جھوٹ، رشوت، ظلم، بے حیائی کی شکل میں، اور ہر دور میں ایک حسین چاہیے جو کہے نہیں، میں نہیں کروں گا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے بعد یزید کے دربار میں کہا، واللہ میں نے سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا۔ مطلب ہار ہماری نہیں ہوئی، فتح حق کی ہوئی۔ تو دوستو، 10 محرم الاحرام حضرت امام حسین کو یاد کریں، ماتم سے نہیں، صبر سے، جلوس سے نہیں، ایک روزہ رکھیں، ان کے لیے دعا کریں، صدقہ دیں اور وعدہ کریں کہ اپنی زندگی میں حق کے سامنے ڈٹ جائیں گے۔ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند کریں، ہمیں ان جیسا ایمان دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ میں یا حسین حق پر سلام لکھ دیں۔ جزاک اللہ خیرہ، فی امان اللہ۔